إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرے بھائی اور دوستو، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آیت الکرسی کے حوالے سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی اور اس کے فضائل اور کن مواقع پر ان کو پڑھنے سے انسان شیطان سے محفوظ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پھر اس کے دلائل دیے، تو اس کے پہلے دو دلائل پر ہم نے گفتگو کی تھی، الحی اور القیوم پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس پر موت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ ہر مخلوق، ہر ذی روح یا اس کے علاوہ غیر ذی روح، انہوں نے تباہ و برباد ہونا ہے، فنا ہونا ہے، اور ہر نفس پر موت آئے گی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
دوسری صفت اور صفاتی نام جو دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، القیوم، کہ یہ اسی کا خاصہ ہے کہ وہ بذات خود بنفس نفیس قائم ہے اور اس نے پوری کائنات کے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ ساری مخلوقات کو سنبھالنے والا ہے اور ان کی نگہبانی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، ان کی حاجات اور ضروریات کو موقع بموقع پورا کرتا ہے۔ آج کے خطبہ میں تیسری دلیل ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ یہ اونگ اور نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حق میں عیب اور نقص کی بات ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ مخلوق کو اونگ بھی آتی ہے اور نیند بھی آتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کہ جو آپ عام طور پر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ یہ کام شرک ہے، یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ اس کو مختصر ترین الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مخلوق میں بیان کرنا اور مخلوق کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ میں بیان کرنا، یہ شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کمال ہیں اور ابدی ہیں، اور جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نفی کی گئی ہے ہم اس کی نفی کریں گے، اور جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اس بات کیا گیا ہے ہم بھی اس کا اس بات کریں گے، اس کو ثابت مانیں گے۔ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کیے، ہم بھی اس میں خاموشی اختیار کریں گے، توقف کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الاسماء والصفات کے ساتھ ریلیٹڈ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ اللہ کے لیے وہی بات کہیں گے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اس بات کی نفی کریں گے جس بات کی کتاب و سنت نے نفی کی ہے۔ باقی امور اور معاملات جہاں کتاب و سنت نے خاموشی اختیار کی ہے ہم بھی خاموشی اختیار کریں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے کہ یہ مخلوق کی صفت ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ذی روح ہیں ان سب کو اونگ بھی آتی ہے اور نیند بھی آتی ہے۔ ہر شخص اس مرحلہ سے گزرتا ہے، یومیہ ہم نیند لیتے ہیں۔ اگر ہم آرام نہ کریں، نیند نہ لیں تو ہمارا نظام زندگی نہیں چل سکتا، ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہم اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ہو نہیں نبھا سکیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کو نیند نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیمار ہے۔ مخلوق کے حق میں نیند نہ آنا یہ عیب اور نقص کی بات ہے، اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو نیند نہیں آتی، وہ بیچارے رات کو خواب آور گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آپ کو بغیر خواب آور گولیاں کھائے نیند آ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ وگرنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے جی نیند نہیں آتی، ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، مالشیں کرواتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، لیکن ان کو نیند نہیں آتی۔ اور جس کو اس طریقے سے نیند نہ آئے آخر کار کیا ہوتا ہے؟ وہ پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات
کہ اس کے حق میں لوگ جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جی بڑی دعائیں کی ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ساڑی والی کتنے جا کے سو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور یہ کہہ رہے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ نہ جانے وہ کہاں جا کے سو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اس بات کی خبر دی ہے، فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گمان نہ کریں، اس کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے۔ غافل کون ہوتا ہے؟ اور نیند کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے انسان غافل ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے، غفلت کا شکار نہیں ہے۔ جو کچھ ظالم لوگ عمل کرتے ہیں ان سے پوری طرح سے باخبر ہے، ان کی پوری طرح سے نگہبانی ہو رہی، نگرانی ہو رہی۔ اور دوسرے مقام پر سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے جب دو چار کرتا ہے تو ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا، کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں بظاہر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی زندہ ہے، حقیقت میں جب آدمی سویا ہوا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور اللہ نے بھی قرآن میں یہ خبر دی ہے کہ ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، اور سائنس نے اس بات کو تسلیم کر لی۔ سائنس کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ جو لوگ سائنس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ان کے لیے ہم حجت اور دلیل الزامی طور پر یہ بات بیان کرتے ہیں، وگرنہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جو بات اللہ نے کہہ دی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، یہ بالکل حق اور سچ ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی واللتی لم تمت فی منامہا، کہ کچھ ایسی روحیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، پھر ان پر موت واقع ہو جاتی ہے، ان کو نہیں چھوڑتا، وہ مر جاتی ہے۔ کچھ ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وقت مقررہ کے لیے دوبارہ سے لوٹا دیتا ہے تو وہ نہیں مرتی، وہ زندہ رہتی۔ آپ دیکھیں مخلوق میں بالاتفاق سب سے اعلیٰ و افضل ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر کے دوران جب تھک گئے، صحابہ بھی نڈھال ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی سو جاؤ۔ لیکن آپ نے پوچھا کہ بھئی کون آدمی ہے جو رات کو پہرا دے گا تاکہ کہیں ہماری نماز فجر نہ چھوٹ جائے، فوت نہ ہو جائے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ مؤذن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی عادت تھی عمومی طور پر کہ وہ رات کو تہجد بھی پڑھتے اور اذان بھی دیتے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی کہ میں پہرا دوں گا، میں آپ کو فجر کے لیے بیدار کروں گا۔ سب بے فکر ہو کر کے سو گئے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ چلو یہ اونٹ کا پلان ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر کے پہرا بھی دیتا ہوں، نگرانی بھی کرتا ہوں، تو ان کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سورج کی تپش سے سب سے پہلے بیدار ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ، ایک روایت میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے ہیں،
اور جرت نہیں ہو رہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ جلالی طبیعت کے مالک تھے، وہ جرت کر رہے تھے، انہوں نے بار بار اللہ اکبر بآواز بلند کہنا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو دیکھا سورج کافی اونچا ہو چکا ہے، بلند ہو چکا ہے۔ کہا کہ چلو یہاں سے کوچ کرو۔ بلال سے کہا بلال تو پہرا دے رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات بیان کی جو عقیدہ اور ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ پر نیند مسلط کی اسی نے مجھ پہ غالب کر دی۔ میری بھی روح قبض ہو گئی نیند کے وقت، آپ کی بھی ہو گئی، لہذا ہم سب سوئے رہ گئے۔ یہاں سے کوچ کیا گیا، آگے جا کر کے پڑاؤ ڈالا گیا، حکم دیا کہ وضو کرو۔ صحابہ نے وضو کیا، کہا کہ بھئی 2 رکعتیں پڑھو۔ 2 رکعت سنت فجر کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی پڑھی ہیں اور حضر میں بھی پڑھی۔ اس کی تاکید بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح میں روایت موجود ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہیں ان تمام خزانوں سے، ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی۔ بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے سویا رہ جائے تو جب بھی اس کی آنکھ کھلے فوراً اٹھ کر کے وہ نماز ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چیم گوئیاں شروع کر دی کہ ہم سے بڑی تقصیر ہوئی، بڑی غلطی ہو گئی ہے، نماز ہی نکل گئی، نماز ہی قضا ہو گئی، وقت ہی نکل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ، ہم کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہیں سوئے رہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں جہاد کے لیے، یہاں ہمیں نیند آ گئی اور اس کا غلبہ ہو گیا۔ تو آپ نے سمجھایا اور بتایا کہ جب کوئی شخص کوئی نماز بھول جائے یا اس طرح سے سویا رہ جائے، جو ہی وہ اٹھے بیدار ہو، فوری طور پر وہ نماز یاد آئے یا وہ سویا ہوا اٹھ جائے تو اسی وقت اس کو ادا کرے کہ یہی اس کا وقت ہے، یعنی وہ وقت میں ہی نماز ادا کر رہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو یہ قوال اور میراثی اور بھانڈ گاتے پھرتے ہیں کہ جی جب تک اذان بلال نہ دیں گے سحر نہ ہوگی، سحر نہ ہوگی، سحر نہ ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوئے رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب بھی سوئے رہ گئے، سورج نکل آیا۔ یہ خانہ ساز باتوں کو دین بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس پر جھومتے ہیں اور پیسے لٹاتے ہیں اور سمجھتے ہیں نہ جانے یہ کیا کچھ بیان کر رہے ہیں۔ جتنا بکواس، یہ جھوٹ قوال لوگ بولتے ہیں، شاعری کو بولتا ہے۔ قوال کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بکواسی، لوگ میں آپ معنی دیکھ لیں اس کا، باتونی، بہت زیادہ بے مقصد اور فضول باتیں کرنے والا۔ اور یہ بھی جھوٹ بیان کیا جاتا ہے جی بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان کہتے تھے وہ شین نہیں کہہ سکتے تھے، ان کی زبان سے سین ادا ہوتا تھا، تو ان کو اذان سے منع کر دیا گیا۔ اس لیے پھر اللہ نے کہا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے اس وقت تک سحر نہیں ہوگی، فجر کا وقت ہی نہیں ہوگا۔ یہ سب جھوٹ ہے میرے بھائی اور دوستو، اس کے خلاف یہ روایات ان کتب احادیث میں موجود ہیں کہ جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتب ہے۔
تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھی ایسی غلطی ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اس میں مکمل طور پر کتاب و سنت میں رہنمائی موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند غالب کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں اتباع کرتے ہوئے، اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنا، چھوڑ نہیں سکتے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کل تم اس نماز کو نماز فجر کے ساتھ ادا کرنا۔ وہ روایت ضعیف ہے، یہ اس کے الفاظ شاذ اور منکر ہیں کہ صحیح روایات کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اور بتا دیا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے، جو ہی بیدار ہو اسی وقت وہ نماز پڑھے، یہی اس کا وقت ہے۔ بھول گئی نماز، جو ہی یاد آئے، فجر کے بعد نماز آپ پڑھ چکے ہیں، فجر کی آپ کو یاد آیا کہ میری تو بھائی کل مغرب کی نماز رہتی ہے، آپ اسی وقت اس کو ادا کریں۔ عصر کے بعد سوائے 3 اوقات کے، سورج طلوع ہو رہا ہو اور نصف النہار اور غروب ہو رہا ہو، بس۔ بیت اللہ میں یہ پابندی بھی نہیں ہے، بیت اللہ اس سے مستثنا ہے کہ ان اوقات میں بھی بیت اللہ کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ چوتھی دلیل ہے اس بات کی کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالی۔ تیسری دلیل، چوتھی دلیل یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ عربی قانون اور قاعدے کے مطابق خبر کو مقدم کیا گیا ہے اور مبتدا مؤخر ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایاک مفعول کو مقدم کیا گیا حصر پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، کہ نماز میں تمام امور کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے اور حلال کرنے والی چیز سلام ہے۔ یہ تقدیم و تاخیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام میں حصر پیدا ہو جائے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے، زور پیدا کرنے کے لیے کلام کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں یہ بات بیان کی ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا، کہ جو بھی آسمان اور زمین میں مخلوق ہے وہ رحمان کے پاس حاضر ہوگی، اس کی غلام بن کر کے۔ لقد احصاہم، البتہ تحقیق اس نے اس کو گن رکھا ہے، وعدہم عدا، اور اس نے گنتی کی ہے، گنتی کرنا، مفعول مطلق لا کر کے تاکید پیدا کی ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہو سکتی، شمار میں اور عدد میں، گنتی میں خطا نہیں ہو سکتی، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایسی اس کی بادشاہت ہے، ایسی اس کی قدرت ہے، ایسا اس کا کنٹرول ہے۔ اور دوسرے ایک مقام پر فرمایا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر ایک چیز کی گنتی کی، اس کو شمار کیا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے ہما قسم کی مخلوقات کے متعلق، وہ زیرو ہوں غیر زیرو ہوں، وہ جاندار ہوں غیر جاندار ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ حشرات ہوں، وہ پرند ہوں چرند ہوں درند ہوں،
وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، وہ جنات ہوں، وہ فرشتے ہوں۔ کبھی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر مخلوق موجود ہے؟ بیت معمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یومیہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے، اور فرمایا کہ جن فرشتوں نے ایک مرتبہ بیت معمور کا طواف کر لیا قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئے۔ سوچا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 انگلی کے برابر بھی آسمانوں میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام رکوع سجود کی حالت میں نہ۔ لا یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی گر ہی نہیں سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا، اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ یہ تصور سے بالا چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی خصوصیت ہے، اور اس کی ہی یہ شان ہے، اور اس کی ہی یہ صفات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ایک اور انداز میں سورہ حجر میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے، کسی چیز کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں۔ اور خزانے معلوم ہیں، خزانہ اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی اعداد و شمار نہ ہو۔ ہم تو قارون کے خزانوں پر ہی حیران ہوتے ہیں کہ جی اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت لے کر کے چلتی تھی، اس پر حیران ہوتے ہیں۔ وہ تو خالق کائنات ہے، اس نے تو ہر چیز پیدا کی۔ کبھی آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کس قدر وسیع ہیں، ہمارا علم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث قدسی کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسان اور اسی طرح سے جنات اول آخر سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو وہ سب کچھ عطا کر دے جو جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہت کی ہے، مانگا ہے، سوال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے جنوں انس کو سب کچھ عطا کر دے۔ اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جیسا کہ سمندر کے اندر سوئی کو ڈال کر کے نکالا جائے، اس کے اندر کوئی پانی کی کمی واقع ہوتی۔ یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے۔ اللہ اکبر۔ اور مالک کائنات نے کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ مزید تحقیقات ہوں تو لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آئیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے نیچے صرف پانی نہیں رکھا، اس میں پیٹرول بھی رکھا ہے، گیس بھی رکھی ہے، ڈیزل بھی رکھا ہے، دیگر اشیاء رکھی ہے جس سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ اور آج سے کوئی 500 سال پہلے تصور تھا کہ زمین کے نیچے پیٹرول اور ڈیزل اور یہ چیزیں موجود ہیں؟ کوئی نہیں جان سکتا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ کس نے بتایا؟ کس نے یہاں تک لوگوں کو سمجھ دی، عقل دی؟ یہ مالک کے فیصلے ہیں۔ تو اسی لیے وہ فرماتا ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اپنے خزانوں کو جو نازل کرتے ہیں یہ ایک معلوم مقدار کے مطابق اتارتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی یہ فیصلہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر اللہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس کے فیصلے ہیں اور یہ حکمت پر مبنی ہیں۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو مالدار کر دیتا تو برابر کی سطح پر ہوتے، مالدار ہوتے، پھر کام کون کرتا؟ تابعداری ایک دوسرے کی کون کرتے؟ یہ نظام کائنات قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اس کی حکمت بالغہ ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کا بڑھا دیا، کسی کا کم کر دیا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی قدرت ہے۔ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ منٹوں سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے، ابھی وہ سربراہ تھا اور کچھ دیر بعد وہ فارغ ہو گیا۔ وینزویلا کا صدر دیکھ لیں آپ۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کیسے غالب آتے ہیں، یہ وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ جو کہتا ہے جی میری کرسی بڑی مضبوط ہے، چند دنوں بعد اس کے بعد کرسی نہیں رہتی۔ جو موقع دکھاتا ہے میری حکومت بڑی مضبوط ہے، چند دنوں بعد وہ جیل میں ہوتا ہے۔ کس کے پاس بادشاہت ہے؟ وہ کس کو للکارتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بات سمجھائی گئی، بتائی گئی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو جب وہ تمام چیزوں کا مالک ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، پھر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے۔ جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ لوگ بیچارے اتنے جاہل ہیں کہ وہ انسانوں سے جا کے مانگتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں سے۔ کچھ اس سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے سے کم تر مخلوق سے مانگتے، کچھ اس قدر بدبخت ہیں جو فوت شدگان سے مانگتے ہیں۔ او بھائی، جو خود زندہ نہیں رہا وہ تمہارے لیے کیا کر سکے گا؟ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ مشکل کشا کہتے، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کا پورا خاندان کنبہ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، بذات خود وہ شہید کر دیے گئے۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ شہید ہوتے، اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو اپنے کنبے کو یوں مظلومانہ شہید ہونے دیتے؟ یہ سمجھنے کی باتیں۔ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی قسم کے کوئی اختیارات رکھتے ہوتے تو یوں وہ شہید ہوتے مظلومانہ؟ یوں اپنے خاندان کو شہید ہونے دیتے؟ اپنے اوپر ظلم ہونے دیتے؟ ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں دکھا کر کے سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہر قسم کے اختیارات میرے پاس، کلی اختیارات کا میں ہی مالک ہوں۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کہ لوگوں کو یہ بات بتاؤ اور سمجھاؤ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر مثال دی ہے کہ ایک شخص سونا اور چاندی خرچ کر کے ایک غلام خریدتا ہے اور اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، اور اس غلام کو وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں رہو اور کام کاج کرو، جو آمدن ہو وہ مجھے لا کر کے دو۔ وہ غلام اس گھر میں رہتا ہے، کام کاج کرتا ہے، جو آمدن ہوتی ہے وہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو کہا کہ بتاؤ مالک اس کو پسند کرے گا؟
اور مالک کیا پسند کرے گا؟ دنیا کا قاعدہ اصول اور ضابطہ ہے کہ ہر شخص کہے گا کہ یہ ناشکرا ہے، یہ ظالم ہے، یہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اگر یہ سمجھدار ہے تو پھر جان بوجھ کر کے حق ادا نہیں کرتا، وگرنہ یہ مجنون اور پاگل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر غلام کو یہ حق نہیں تو ہم کون ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہی ہیں، اس کے بندے ہیں، اس نے پیدا کیا، اس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا، تو لہذا اس کا حق ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اس میں سے سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ پانچویں دلیل، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون شخص ہے، کون ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو وہ سفارش اور شفاعت کر سکے گا، اگر اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی سفارش اور شفاعت نہیں کر سکے گا۔ بخاری کی حدیث دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، اور آپ نے یہ کئی مرتبہ سنی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صرف شفاعت کریں گے۔ شفاعت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، مقام محمود پر آپ علیہ السلام کو ہی فائز کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول معذرت کر لیں گے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء، اولو العزم رسول، یہ سب کے سب معذرت کر لیں گے کہ ہم سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتے۔ ہو کا عالم ہوگا، رب سلم رب سلم، رب نفسی کا عالم ہوگا، جب تمام مخلوقات آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گی اور آپ سے گزارش کریں گی تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ہاں میں سفارش کروں گا، یہ اللہ نے مجھے ہی حق دیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ میں وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو آج مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ القا کرے گا۔ 7 دن اور 7 راتوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ پھر اللہ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سوال کیجئے، کہیے کیا کہنا چاہتے ہو، تو آپ اتنی بات کہیں گے اللہ حساب شروع کر۔ کس کی جا ہے؟ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفارش کر سکے گا؟ یہاں پیر صاحبان، مولوی صاحبان جنت کے ٹکٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں جی مریدنیوں کو کہ ذرا پردہ ہٹا کر کے چہرہ دکھاؤ، قیامت کے دن ہم تمہیں پہچان سکے۔ انا للہ و انا الیہ، اور تمہاری اپنی پہچان ختم ہو جائے گی، تمہیں کوئی پوچھنے والا، دیکھنے والا، سننے والا نہیں ہوگا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا حیثیت ہے ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور؟ سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کے دن روح اور فرشتے وہ صفوں میں ہوں گے، کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا، کسی کو ہمت نہیں ہوگی، ہاں جس کو رحمان اجازت دے گا، اور جسے اجازت دے گا وہ بالکل صحیح بات کرے گا، کوئی اس میں کسی قسم کی جھوٹ کی غلط بیانی کی آمیزش نہیں کر سکے گا۔ کیا عالم ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق جیسا بنا دیا۔ یہی شرک ہے جیسا کہ ہم عرض کر چکے۔
اور ان لوگوں کے عقائد اور نظریات کو ذرا دیکھیں کہ انہوں نے فوت شدگان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفیع بنا دیا، سفارشی بنا دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہیں منوا سکتے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے مشرکین عرب کا یہ عقیدہ۔ سنیے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں کیا فرماتا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَضُرُّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ان کو کسی قسم کا نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جن کا یہ عقیدہ نا جی اگر پیر کے نام کی 11ویں نہ دی تو بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی، قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فوت ہوئے یا زندہ ہے؟ فوت ہو چکے۔ وہ اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں ہیں، تم ان کو سمجھتے ہو کہ دستگیر ہیں، غوث اعظم ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اتنی جہالت لوگوں میں موجود ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس وقت کے مشرکین عرب اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ جیسے آج لوگوں کا عقیدہ ہے قبروں پر جاتے ہیں اور قبر والوں کے متعلق جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ فوت ہو چکے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ شرک آپ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا مشرکین مکہ کا، یہ عقیدہ آج ہے۔ جہالت کی وجہ پیداوار ہے یہ سب کچھ۔ ساڈی انہاں کے انہاں دی تر درگاہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ اللہ نہیں تمہاری سنتا تو پھر ایک قبر والا مٹی کے نیچے جو پڑا ہوا ہے، راکھ ہو چکا ہے، ہڈیاں بھی باقی نہیں ہے، یہ سنتا ہے؟ یہ تمہاری سفارش کرے گا؟ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام اور اجساد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی پہ حرام کر دیا، ان کو مٹی نہیں کھا سکتی، باقی کسی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر کسی کا جسد صحیح رہتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اگر فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کی مشیت ہے۔ اصول قانون اور ضابطہ کیا ہے کہ سب کے جسموں کو مٹی کھا جائے۔ وَلَا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم کرانا چاہ رہے ہو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے معلوم نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک اور منزہ ہے جو کچھ یہ شرک کرتے۔ ساڈی انہاں اگے انہاں دی تر درگاہ، ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، یہ عقیدے کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شرک کہہ رہا ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا۔ انشاءاللہ بقیہ بات آئندہ خطبے میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقائد اور نظریات کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Yes, sir.